السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر: فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. وقال تعالى في موضع آخر: وجوه يومئذ خاشعة، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع، وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية. میرے بھائیو، دوستو، ساتھیو، عزیزو، رمضان کا مبارک مہینہ اپنی تمام برکات، خیرات، رحمتوں کے ساتھ ہمارے درمیان ہے۔ یہ مبارک مہینہ جس کی ایک ایک گھڑی نہایت قیمتی ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں اور آپ کو عبادات کا حکم دیا ہے، اپنے آپ کو قیمتی بنانے کا حکم دیا ہے، اور اس بنا پر اس مہینے میں جو مغفرت سے، رحمت الہی سے دور رہا، در حقیقت وہ محروم ہے۔ اسی لیے آج میں آپ کے سامنے اس اہم موضوع کو رکھنا چاہتا ہوں کہ اتنا مبارک مہینہ کے ہوتے ہوئے نیکیوں کے سیزن جو ہمارے درمیان ہے، اس کے ہوتے ہوئے اگر ایک کلمہ پڑھنے والا جو کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور اس کے تقاضے کی طرف کان نہیں دھرتا، ایک آدمی جو یہ کہتا ہے کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور آپ کے امتی میں ہیں، اس کے باوجود اس مبارک مہینہ کے ہوتے ہوئے اگر وہ اللہ رب العالمین کے عظیم مقاصد کی طرف توجہ نہیں دیتا تو یاد رکھ لیجئے وہ محروم ہے، وہ محروم ہے، وہ محروم ہے۔ تو اس موضوع کی طرف آج میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اس مبارک مہینے کے رہتے ہوئے بھی بہت سے لوگ محروم ہیں، اللہ کی رحمت سے خود کو دور کیے ہوئے ہیں، اللہ کی مغفرت سے دور ہیں۔ باب الریان سے پکارے جانے والے روزہ داروں کو تو پکارا جائے گا، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو اس سے دور رکھ رہا ہے۔ تو میرے بھائیو، آئیے اختصار کے ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ ایسے لوگ صیام و قیام کی لذت سے محروم ہیں، ایسے لوگ اللہ رب العالمین جو عظیم مقصد اس روزے کے پیچھے رکھے ہوا ہے اس سے وہ لوگ محروم ہیں۔ تو آخر وہ کون لوگ ہیں جو خود کو رمضان میں محروم کیے بیٹھے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نقصان کا سودا کیا ہے، جنہوں نے خسارے کا سودا کیا، رمضان سے تھوڑا فائدہ اٹھاتے ہیں اور زیادہ خسارے کے شکار ہیں۔ اسی بنا پر اللہ نے فرمایا فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اگر اللہ کا فضل تمہارے اوپر نہ ہو
اور اللہ کی رحمت نہ ہو تو تم لوگ خسارہ اٹھانے والوں میں سے رہو گے۔ یہ رب کی توفیق ہے، یہ رب کی رحمت ہے، اس کا فضل ہے کہ وہ آپ کو عبادات کی توفیق دے رہا ہے۔ آپ رب سے توفیق مانگیے، اس کا فضل مانگیے، آپ کو نوازے گا۔ دوسری آیت جو میں نے پڑھی تھی، وجوہ یومئذ خاشعہ، قیامت کے دن بہت سے چہرے ذلیل ہوں گے، بہت سے چہرے ذلیل ہوں گے۔ کیوں ہوں گے؟ عاملۃ ناصبہ، عمل بھی کیا ہوگا، عمل کرتے کرتے چور ہو گئے ہوں گے، اپنے آپ کو تھکا دیا ہوگا، اس کے باوجود انجام کیا ہوگا؟ تصلی نارا حامیہ، دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہو جائیں گے۔ تھک بھی رہے ہیں لیکن محروم ہیں، جہنم میں داخل ہو رہے ہیں۔ لیکن جن کی کوششیں قرآن و سنت کے مطابق ہیں، اللہ کی مرضی کے مطابق ہے، اللہ نے اسی کے بعد تذکرہ فرمایا ہے کہ بہت سے چہرے تر و تازہ ہوں گے قیامت کے دن۔ اب پوری تفسیر سورہ غاشیہ کے اندر موجود ہے۔ آئیے اختصار کے ساتھ میں آپ کو بتلا دوں کہ رمضان میں محروم کون ہے، اور انشاءاللہ اس موضوع پر ہماری گفتگو آج بھی ہے اور باذن اللہ تعالی کل بھی ہوگی۔ آئیے میں آپ کو بتلا دوں پہلا محروم کون ہے ماہ مبارک کے اندر، جو بغیر عذر کے رمضان کا روزہ نہ رکھے، بغیر عذر کے رمضان کا روزہ نہ رکھے۔ بھئی جو اہل اعذار ہیں، جو عذر والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ڈسکاؤنٹ خود ہی کر دیا ہے، لیکن اس کے باوجود جو صحت مند ہیں، مقیم ہیں، ان کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، تھوڑے تھوڑے بہانے بنا کر اگر وہ رمضان کا روزہ نہیں رکھتے ہیں تو پھر یاد رکھ لیجئے ایسے لوگ محروم ہیں۔ اسی لیے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اور ابن حجر حیثمی رحمۃ اللہ علیہ یہ بلا عذر رمضان کا روزہ نہیں رکھنے والے کو اہل کبائر میں شمار کیا ہے، بلکہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تک فرمایا ہے کہ مومنوں کے درمیان یہ مقرر ہے کہ جو رمضان کا روزہ بلا عذر چھوڑتا ہے وہ زناکار، ہمیشہ شراب پینے والے سے زیادہ بدتر ہے، بلکہ علماء نے اس کے اسلام میں بھی شک کیا ہے اور اس کی طرف زندقہ کا گمان کیا ہے۔ اور اس سلسلے میں وہ پیاری حدیث آپ کے سامنے ہے اور ہونی چاہیے، ایسے لوگوں کو سنائیے کہ پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سویا ہوا تھا، میرے پاس دو فرشتے آئے اور مجھے اٹھا کر لے گئے تو دیکھا ایک بہت اونچا پہاڑ ہے، کہا چڑھ جائیے، میں نے کہا میرے پاس طاقت نہیں ہے، کہا کہ ہم آسان کریں گے، آپ چڑھیے، چنانچہ انہوں نے مجھے چڑھا دیا تو میں نے سخت آوازیں سنی، میں نے پوچھا یہ آوازیں کون سی ہیں؟ کہا یہ اہل جہنم کی چیخ و پکار ہیں۔ پھر مجھے آگے لے گئے، کچھ لوگوں کو دیکھا الٹے لٹکا دیا گیا ہے، الٹے لٹکا دیا گیا ہے، سر نیچے ہے، پاؤں اوپر ہے اور ان کے ہونٹوں کو قینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے، خون بہت زیادہ بہہ رہا ہے۔ میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ فرشتوں نے جواب دیا یہ وہ لوگ ہیں جو افطار کا وقت آنے سے پہلے روزہ توڑ دیا کرتے تھے، افطار کا وقت آنے سے پہلے روزہ توڑ دیا کرتے تھے۔ اب بتائیے افطار کا وقت آنے سے چند منٹ پہلے یا چند گھنٹے پہلے اگر روزہ افطار کر لیتے ہیں، روزہ توڑ دیتے ہیں، تو بھلا بتائیے جو لوگ برابر ہی روزہ نہیں رکھتے یا پورے دن کا روزہ نہیں رکھتے اس کی سزا دنیا میں بھی ہوگی اور آخرت میں اس کے لیے سزا متعین ہے۔ میرے بھائیوں کیا پتا چلا کہ ہر مسلمان کی کوشش ہونی چاہیے جس کے اندر اسلام ہے، جس کے اندر ایمان ہے، جو اپنے دلوں میں اللہ اس کے رسول کی محبت کو رکھتا ہو کہ وہ کبھی بھی جان بوجھ کر بلا عذر رمضان کا روزہ نہ کھائے۔ آئیے دوسرے قسم کے وہ لوگ بھی ہیں جو محروم ہے رمضان کے مبارک مہینے میں، حلال سے روزہ تو رکھتے ہیں، یعنی کھانا پینا منہ میں نہیں ڈالتے، پیٹ میں نہیں ڈالتے، لیکن حرام کاموں سے دور نہیں ہیں، تو ایسے لوگ بھی محروم ہیں۔ یہ تھک رہے ہیں بلا اجر بلکہ اپنے اوپر گناہ کا بوجھ لاد رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب صائم لیس له من صیامه الا الجوع ورب قائم لیس له من قیامه الا السحر، بہت سے روزہ دار ایسے ہیں جن کو بھوکے رہنے کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں، اور بہت سے قیام کرنے والے ایسے ہیں جن کو تھکنے کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ یہ روایت ابن ماجہ کے اندر ہے اور علامہ البانی نے صحیح الجامع میں صحیح قرار دیا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الصیام من الاکل والشرب، روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے بلکہ روزہ اصل نام ہے انما الصیام من اللغو والرفث، اور روزہ کس چیز کا نام ہے؟ لغویات سے دور ہو جائیے، ہر بیہودہ کام حرام کام سے دور ہو جائیے۔ اگر آپ کو کوئی برا بھلا بھی کہہ دے روزے کی حالت میں تو آپ کہیے میں روزہ ہوں، میں روزہ ہوں، میں روزہ ہوں۔ اللہ اکبر۔
ایسا روزدار جو حرام کاموں سے نہیں رکتا، برائیوں سے نہیں رکتا اور روزہ بھی رکھتا ہے، علماء نے اس کے لیے ایک مثال پیش کی ہے کہ ایک آدمی عمارت بنا لیتا ہے، بلڈنگ محل تیار کر لیتا ہے اور اس کو منہدم کر دیتا ہے۔ اسی لیے ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں روزے کی دو قسمیں ہیں، ایک تو محسوسات سے روزہ رکھنا ہے اور ایک معنویات سے روزہ رکھنا ہے۔ محسوسات کا مطلب یہ ہے کھانے پینے وغیرہ ہم بستری سے رک جانا، یہ محسوسات ہے، یہ بھی روزہ ہے چونکہ اس میں امتحان ہے بندے کے لیے، تقوی کی سرٹیفکیٹ ہے۔ دوسری چیز معنویات سے روزہ ہے۔ معنویات کیا ہے؟ آدمی ہر برائی، گندگی، جھوٹ، چغلخوری، غیبت وغیرہ سب سے دور ہو جائے۔ تو اصل روزہ دار کون ہے؟ جو برائیوں سے دور رہتا ہے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیے گا بہت سے لوگ مجلس قائم کرتے ہیں، ادھر ادھر بیٹھ جاتے ہیں، دو چار افراد آ جاتے ہیں، اس کی غیبت، اس کی چغلخوری، اس کی برائی، اس کی عزت پر حملہ، اس طرح کی مجلسیں ہوتی رہتی ہیں۔ اسی لیے حفصہ بنت سیرین کہتی ہیں الصیام جنہ، روزہ ڈھال ہے، جب تک آدمی اس میں سوراخ نہ کرے، اور اس کا سوراخ کرنا کیا ہے؟ غیبت ہے۔ ابو العالیہ کہتے ہیں روزہ عبادت ہے، روزہ اللہ قبول کرتا ہے جب تک بندہ غیبت نہیں کرتا ہے۔ تو میرے بھائیو، جابر رضی اللہ عنہ کا فرمان یاد رکھیے، جب آپ روزے سے ہوں تو کان بھی روزے سے ہو، آنکھ بھی روزے سے ہو، زبان بھی روزے سے ہو، جھوٹ سے، گناہ سے اور خادموں سے تکلیف کو دور کیجئے، چھوڑیے، اور وقار و سکینت ہونی چاہیے روزے کے دن، اور اپنے روزے کے دن کو اور عام دن کو برابر مت کیجئے۔ کیا پتہ چلا؟ پتہ یہ چلا کہ ہمیں اور آپ کو اس سے دور ہونا چاہیے، کوئی بھی زبان سے، اپنے اعضاء سے کوئی بھی ہم غلط کام نہ کریں، تاکہ اللہ روزے کو شرف قبولیت سے نوازے۔ رمضان میں تیسرے قسم کے کون سے لوگ محروم ہیں؟ جو روزہ تو رکھتے ہیں لیکن نماز کا اہتمام نہیں کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑا محروم ہے رمضان کے مہینے میں۔ بہت سے لوگ فجر ضائع کر دیتے ہیں، بہت سے لوگ مغرب کی نماز افطار کے بعد بیٹھے رہتے ہیں اور مغرب کی نماز ضائع کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یاد رکھ لیجئے جو لوگ جہنم میں جائیں گے، جہنم میں داخل ہونے کی سب سے پہلی وجہ جو بیان کرے گا وہ یہی ہے کہ نماز کا اہتمام ہم نہیں کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، کہیں گے جہنم میں تم کو کس چیز نے داخل کیا؟ وہ کیا جواب دیں گے؟ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کے بارے میں فرمایا العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکها فقد کفر، ہمارے درمیان اور ان کے درمیان جو عہد و پیمان ہے وہ نماز ہے، جس نے اسے چھوڑ دیا وہ کافر ہو گیا، اس نے کفر کیا۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ نماز چھوڑنے والا زنا، چوری، شراب پینا، قتل کرنا اس سے بھی زیادہ سخت ہے، اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اور یہ بات بھی بتلا دوں آپ کو، امام ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الصلاۃ کے اندر تمام صحابہ کے اقوال کو نقل کرنے کے بعد کہا ہے کہ صحابہ کا اتفاق ہے کہ جو آدمی جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے اور چھوڑتا ہی رہتا ہے اس کے کفر میں کوئی شبہ نہیں ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ چوتھا وہ آدمی جو ماہ مبارک کے اندر محروم ہے کہ فجر، ظہر یا عصر وغیرہ سے سو جاتا ہے اور رمضان کے مہینے میں بھی اہتمام نہیں کرتا۔ بہت سے لوگوں کو دیکھیے گا جو رات بھر جگتے ہیں اور ظہر کی نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، عصر کے بعد اٹھتے ہیں۔ اب بتائیے ایسا آدمی کس طرح کامیاب ہو سکتا ہے؟ اللہ کی رحمت کا مستحق کیسے ہو سکتا ہے؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جو مغرب سے پہلے اٹھتے ہیں تھوڑی دیر اور اپنی منمانی نماز پڑھ لیا اور اس کے بعد افطار کرنے بیٹھ گیا۔ اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلک صلاۃ المنافق، مسلم کی حدیث ہے، وہ منافق کی نماز ہے کہ بیٹھا سورج کا انتظار کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب سورج شیطان کے دو سینگوں کے درمیان ہو جاتا ہے تو وہ کھڑا ہوتا ہے اور 4 رکعتیں ٹھونگ مارتا ہے، اس میں اللہ کا ذکر تھوڑا کرتا ہے۔ یہ اس آدمی کے بارے میں جو کہ بیٹھا رہتا ہے عصر کی نماز کے بعد انتظار کرتا ہے یا غافل رہتا ہے یہاں تک کہ سورج غروب ہونے کی طرف بڑھ دیتا ہے تو وہ آدمی نماز پڑھتا ہے۔ پانچواں وہ آدمی جو اس مہینے میں محروم ہے، رمضان کے مبارک مہینے میں، کہ آدمی زیادہ کھا پی لے اور تراویح اور قیام کو چھوڑ دے۔ زیادہ کھا پی لینے کے بعد آدمی عبادت نہیں کر سکتا۔ ایسا آدمی اس حدیث کو ضرور یاد رکھے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کا قیام کر لے، تراویح پڑھ لے، اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے
اس نماز کے بارے میں عظمت کو دھیان میں رکھتے ہوئے اللہ کے حکم کو تابعداری کرتے ہوئے اور ثواب کی نیت سے کوئی دوسری نیت نہ ہو، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ آئیے چھٹے قسم کے وہ لوگ ہیں جو برابر ٹیلی ویژن میں رات و دن لگے رہتے ہیں، یا گانا سنتے ہیں، یا اس طریقے سے اور بھی کوئی سیریل میں لگے رہتے ہیں، گانے بجانے کرتے ہیں، موبائلوں میں لگے رہتے ہیں، انٹرنیٹ کے چکر میں پڑے رہتے ہیں، جب دیکھو تو فیس بک اور واٹس ایپ اور یوٹیوب انسٹاگرام میں لگے رہتے ہیں۔ وہ رمضان کا احترام نہیں کرتے، جو پاتے ہیں دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کان کو برائیوں سے دور رکھنا ہے، اسی طریقے سے ہر اپنے اعضاء کا خیال رکھنا ہے، اس لیے کہ اس مہینے کی اصل خوبی یہی ہے کہ پورے جسم کی ٹریننگ ہو جائے ہر برائی سے بچنے کے اوپر، اور اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے خراب چیزیں سننے اور حرام کھانے اور سود کھانے کو برابر کر دیا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ سماعون للکذب اکالون للسحت، جھوٹ سننے والے اور حرام کھانے والے، ان دونوں کو اللہ نے ایک ہی کیٹیگری میں رکھا ہے، اسی لیے غیبت پر خاموشی حرام ہے۔ کیا فرمایا؟ انکم اذا مثلہم، جی اگر کسی مجلس میں غیبت ہو، اللہ کی آیت کے ساتھ مذاق ہو، اور ایک آدمی وہاں پر بیٹھ کر خاموش ہو، وہ دونوں برابر ہیں، اور اگر جواب نہیں دے سکتے تو وہاں سے اٹھ کر کے چلے جائیے، کوئی بات نہیں ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ چلیے، ساتویں چیز کیا ہے اس ماہ مبارک کے اندر؟ کہ رمضان میں ایسی چیزوں کی تجارت جس سے برائی پھیلتی ہو سماج کے اندر، یا کہہ دیجئے ایسی چیزوں کو فروخت کرنا جس سے سماج میں برائیاں عام ہوتی ہیں، تو اس سے آدمی کو پرہیز کرنا چاہیے، اس سے آدمی کو پرہیز کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بہت سے میسج کو یا بہت سی فلموں کو سپلائی کرتے ہیں، یا اس طریقے سے ایسی چیزیں اور بھی ہیں جو اسلام کے خلاف ہیں، اور وہ ایک دوسرے کو شیئر کرتے رہتے ہیں، یا ایسے پوسٹ وغیرہ واٹس ایپ میں یا فیس بک کے اندر، یا ایسی تصویریں جس سے مسلمانوں کے درمیان خلفشار ہو، مسلمانوں کی ہمت کمزور ہو، تو ایسے لوگ بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایسے لوگ اللہ رب العالمین سے کھلے عام جنگ کرنا چاہتے ہیں، لڑائی کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ جو لوگ اس بات کے خواہش مند ہوتے ہیں، جن کا ارادہ ہوتا ہے کہ اہل ایمان میں برائی کو عام کریں، فحاشی کو عام کریں، برائی کو عام کریں، تو ایسے لوگ یاد رکھیں لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب دنیا اور آخرت دونوں کے اندر، اور اللہ جانتا ہے تم لوگ کچھ بھی نہیں جانتے ہو۔ سورہ نور آیت نمبر 19۔ آٹھویں قسم کے وہ لوگ ہیں جو سخت دل والے ہیں، ایسے لوگ اللہ کی رحمت سے، مغفرت سے محروم ہیں۔ اس سلسلے میں ایک بڑی پیاری حدیث آپ کو سنانا چاہتا ہوں، ابو ہریرہ کی روایت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھے اور آپ نے کیا فرمایا؟ آمین 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 کہا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ منبر پر چڑھے تھے تو آپ نے آمین آمین کہا، تو آپ نے فرمایا میرے پاس جبریل آئے اور انہوں نے کہا کہ جو رمضان کا مبارک مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا سکا، جہنم میں داخل ہوا، اللہ نے اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا، آمین کہیے، تو میں نے آمین کہا۔ اور دوسرا وہ آدمی جو اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کو پائے اور ان کی خدمت نہیں کر سکا اور وہ مر گیا، جہنم میں داخل ہوا، اللہ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا، آمین کہیے، میں نے آمین کہا۔ تیسرے قسم کے کون لوگ ہیں؟ جن کے پاس میرا ذکر ہو، میرا ذکر ان کے پاس ہو اور مجھ پر درود نہیں پڑتا اور وہ مر گیا، جہنم میں داخل ہوا، اللہ نے اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا، کہیے آمین، تو میں نے آمین کہا۔ صحیح ابن حبان کی روایت ہے۔ اللہ اکبر۔ بھلا بتائیے ایسے قسم کے لوگ، اللہ نے ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ نہیں کیا، ان کو چاہیے تھا اللہ سے توفیق مانگتے، اگر اللہ ان کو توفیق دے دیتا اور اللہ سے وہ دعا کرتے تو اللہ ان کے دلوں کو پاک کر دیتا اور وہ ان نیک اعمال کو بجا لانے والے ہوتے، محروم اہل محروم میں سے نہیں ہوتے، محروم نہیں ہوتے۔ تو میرے بھائیوں، اس حدیث پاک کو بھی ذہن میں رکھیے، والدین کی خدمت بھی ہو، رمضان کے روزے کا اہتمام بھی ہو، اور کثرت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی کیجیے۔ نویں قسم کے وہ
لوگ ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا عبادت کا اور اس کے برابر جنت تک پہنچنے میں کوئی عبادت نہیں تو وہ محروم ہے۔ وہ کون سی عبادت ہے؟ وہ روزہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو امامہ آئے اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کام کا حکم دیجئے کہ میں اسے مضبوطی سے پکڑ لوں۔ کہا علیک بالصوم، روزے کو مضبوطی سے پکڑ لو، اس لیے کہ اس کا مقابلہ کسی بھی عبادت سے نہیں۔ یہ روایت نسائی کے اندر اور صحیح الجامع کے اندر ہے۔ 10ویں قسم کے کون لوگ محروم ہیں؟ جو روزہ دار کو دو خوشی حاصل ہوتی ہے اور وہ دو خوشی اسے حاصل نہ ہو پائے اپنے گناہوں کے بنا پر اور روزے سے دور ہونے کے بنا پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان یفرحہما، روزہ دار کو دو خوشی حاصل ہوتی ہے جب وہ افطار کرتا ہے، خوش ہوتا ہے کہ اللہ نے روزہ مکمل کر دیا اور تمام تر کامیابیوں کے ساتھ روزہ مکمل ہو گیا۔ اور دوسری خوشی کب حاصل ہوگی؟ جب رب سے ملاقات ہوگی، رب کا دیدار ہوگا، اللہ تعالیٰ بے انتہا اجر و ثواب سے نوازے گا، اللہ اس کا دل خوش کر دے گا۔ اس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ 11ویں قسم کے کون لوگ ہیں؟ جو کہ گناہوں کا کفارہ جس چیز کو اللہ بنا دیتا ہے اس سے وہ محروم ہے۔ روزہ تمام گناہوں کا کفارہ ہے، روزہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے اہل و عیال میں، مال میں، پڑوسی میں فتنے بپا ہوتے ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ نماز ہے، روزہ ہے اور صدقہ ہے۔ اس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ 12ویں قسم کے محروم کون ہیں؟ جو گناہوں سے نہیں بچتے اور جہنم کی آگ سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے، روزہ ڈھال ہے۔ کس سے؟ تمام برائیوں سے بچاؤ کے لیے اور جہنم سے بچاؤ کے لیے۔ اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفہ، جو اللہ کی راہ میں اللہ کی خوشنودی کے لیے ایک روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ جہنم سے 70 سال کی دوری پر کر دیتا ہے۔ اس کو امام بخاری نے روایت کیا۔ آئیے 13ویں قسم کے وہ لوگ ہیں جو کہ ریان سے بلائے جائیں گے لیکن وہ اس سے محروم ہو گئے اس لیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو روزے داروں کی جماعت میں نہیں رکھا، روزے داروں کی جماعت میں نہیں رکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے، اس سے روزے دار ہی داخل ہوں گے، دوسرے داخل نہیں ہوں گے۔ اور کہا جائے گا این الصائمون، کہاں ہے روزے دار؟ جو صحیح معنوں میں روزے دار ہیں وہ کہاں ہیں؟ کھڑے ہوں گے، ان کو داخل کر دیا جائے گا۔ جب وہ داخل ہو جائیں گے دروازے کو لاک کر دیا جائے گا۔ یہ روایت بخاری کے اندر ہے۔ چلیے 14ویں قسم کے وہ لوگ ہیں ایسے عمل سے محروم ہو جانا جو دخول جنت کا باعث ہو۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ ابتغاء وجہ اللہ ختم له بها دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا، اللہ کی خوشنودی کے لیے کہا اور اسی پر موت آ گئی تو جنت میں داخل ہوا۔ جس نے ایک دن روزہ رکھا اللہ کی خوشنودی کے لیے اور روزہ رکھتا رہا اسی پر اس کا خاتمہ ہو گیا، جنت میں داخل ہوا۔ جس نے اللہ کی رضا کے لیے صدقات و خیرات کیا اسی پر اس کا خاتمہ ہو گیا، وہ جنت میں داخل ہوا۔ آئیے 15ویں قسم کے کون لوگ ہیں جو کہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے دور ہیں، شفاعت سے محروم ہیں۔ آئیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے اور ابھی سے عمل شروع کر دیجئے، موقع بھی آپ کے ساتھ ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، روزہ اور قرآن دونوں اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا اے رب ہم نے اس کو کھانے سے، شہوتوں سے دن میں روک رکھا تھا، میری شفاعت قبول کر لے۔ قرآن کہے گا میں نے رات کو سونے سے روک رکھا تھا، میری شفاعت قبول کیجئے۔ اللہ تعالیٰ دونوں کی شفاعت کو قبول کر کے جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ روایت مسند امام احمد کے اندر ہے۔ 16ویں قسم کے وہ لوگ ہیں جو کہ ایسی دعوت سے، ایسی دعا سے محروم ہیں جو کبھی رد نہیں ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن، 3 طرح کی دعائیں کبھی بھی رد نہیں ہوتی، ہمیشہ قبول ہوتی ہیں۔ ایک تو دعوت الوالد، ہر آدمی کو چاہیے اپنے والد سے دعا لے، اپنے والد سے دعا لے ان کی خدمت کر کے۔ دوسری دعوت المسافر، مسافر کی دعا ہے، مسافر جب سفر پہ نکلتا ہے دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ اور مظلوم کی بد دعا سے بچنا چاہیے۔ یہ روایت طبرانی کے اندر ہے، اپنی کتاب الدعا کے اندر اس کو نقل کیا ہے۔
17वें किस्म के वो लोग महरूम हैं जो रमज़ान का महीना पालें और लैलतुल क़द्र को ज़ाय कर दें, लैलतुल क़द्र को ज़ाय कर दें, ऐसे लोग भी महरूम हैं। इस सिलसिले में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्न हिब्बान की रिवायत है, अताकुम शहर रमज़ान, रमज़ान का महीना आ गया, मुबारक महीना है, अल्लाह ने उसके सियाम को फ़र्ज किया है, उसमें आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, सरकश शयातीन को कैद बंद कर दिया जाता है। और सुनिए कान लगाकर, उसमें एक रात है जो 1000 महीने से बेहतर है, जो उसके खैर से, उसकी भलाई से महरूम रहा। असल महरूम वही है, असल महरूम वही है। अल्लाह अकबर। 18वें किस्म के वो लोग हैं जो इस माह मुबारक के अंदर भी महरूम हैं। कौन है वो? जो सिगरेट, तंबाकू, बीड़ी, जर्दा, हुक्का वगैरह पीते हैं, ये हराम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो इसे मकरूह कह कर पूरी ज़िंदगी पीते रहते हैं और हराम चीज़ें बेचते हैं, इन चीज़ों की तिजारत करते हैं, सूद का कारोबार करते हैं, धोखा, चोरी, इस तरह के मामलात करते हैं, झूठी कस्में खाते हैं और माल को हराम तरीके से हासिल करते हैं। ऐसे लोग भी अल्लाह के नज़दीक इस महीने में महरूम है। मेरे भाइयों, याद रखिए, इस महीने के आने की वजह यह है, तमाम बुराइयों को, तमाम गंदगियों को, तमाम फहाशियों को, हर मासी को छोड़ दें। लेकिन उसके बावजूद कितने मुसलमान ऐसे हैं कि माशाअल्लाह सुबह से शाम तक इन गंदी चीज़ों से रुक जाते हैं, सिगरेट, तंबाकू, गुल, जर्दा, हुक्का, गुटखा रुक जाते हैं और इफ्तार करते हैं इसी हराम चीज़ के ऊपर। अल्लाह अकबर। भला बताइए, इस महीने ने उनके अंदर अपना कोई असर नहीं दिखाया। मेरे भाइयों, याद रखिए, अल्लाह से डरिए, अल्लाह से डरिए, इन कामों को छोड़ दीजिए और हमेशा अल्लाह के लिए छोड़ दीजिए। अल्लाह बेहतर से बेहतर बदला देगा। 19वें किस्म के कौन लोग महरूम हैं? जो बराबर गुनाहों में मुलव्विस रहते हैं, रमज़ान में वो महरूम है। कौन से गुनाह? एक तो गुनाह ज़ाहिर है जिसको लोग गुनाह समझते हैं, और कुछ गुनाहें ऐसी हैं, कुछ गुनाह ऐसे हैं जिनको लोग गुनाह ही नहीं समझते हैं। दाढ़ी मूड़ना, दाढ़ी मूड़ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका रहा है, जो कि सही मानों में लोगों को मालूम नहीं, और ये वाजिब है, फर्ज है। इसी तरह अपने कपड़े को टखनों से नीचे करना, इस पर गुनाह होता है। भला बताइए, दाढ़ी मूड़ने वाला जब तक दाढ़ी निकल ना आए उसको गुनाह होता रहता है बराबर, और कपड़े को टखने से नीचे करने वाला चाहे वो तकब्बुर से करे चाहे बगैर तकब्बुर के करे, और इस तरीके से जुबान की आफतों से नहीं बचने वाला, किसी को गाली वगैरह दे देने वाला, इस तरीके से ऐसे लोग महरूम हैं। लोगों को चाहिए गुनाहों की खतरनाकी को समझें, ये न कहिए ये चीज़ मकरूह है, ये चीज़ सुन्नत है। मेरे भाई, आपको इल्म नहीं है, इस बिना पर आप दाढ़ी मूड़ने को सुन्नत कहते हैं, जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वाफुल लुहा, दाढ़ी को माफ़ कर दो। माफ़ करना कब कहा जाता है? जब बिल्कुल ही छोड़ दिया जाए। किसी इंसान को माफ़ करना कब कहा जाएगा? जब बिल्कुल ही छोड़ दिया जाए, उसकी सज़ा न की जाए। इसी तरह दाढ़ी का मामला है, बिल्कुल छोड़ देंगे तो उसको माफ़ करना कहा जाएगा। और अगर कटाई छटाई कर दिया और इधर से उधर से काट कर खत बनाया, अपने हिसाब की दाढ़ी रखा, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी नहीं है, वो आपकी अपनी बनाई हुई दाढ़ी है। इसी तरह कपड़ा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसका कपड़ा टखनों से नीचे हो वो जहन्नम में है। ठीक है ना? इस तरह की हदीस आपके सामने इंशाअल्लाह आइंदा भी पेश की जाएंगी। इसी तरीके से याद रखिए, वालिदैन, बीवी, बच्चों के हुकूक में कोताही करना इस महीने में महरूमियत का सबब है, इस महीने में महरूमियत का सबब है। और इसीलिए हम मुसलमानों को चाहिए कि रमज़ान का ख़ास ख्याल रखें। यह आपको ट्रेनिंग देने के लिए आया है, यह आपको नेकियों पर संवारने के लिए आया है, यह आपको मुज़य्यन करने के लिए आया है कि आओ चंद घंटे भूखे प्यासे रहकर ये इबादत कर लो, और रात को खाने के बाद अल्लाह के सामने खड़े हो जाओ, मांग लो, तिलावत कर लो। हम दुनिया भी कामयाब कर देंगे, और दुनिया से निकलने के बाद बिइज़्निल्लाह ताला जब कब्र में पहुंचेंगे वहाँ भी कामयाबी मिलेगी, और जब अल्लाह से मुलाकात होगी अल्लाह रब्बुल आलमीन आपसे खुश हो जाएगा, राज़ी हो जाएगा, अपना दीदार करा देगा, जन्नतुल फिरदौस का वारिस बना देगा। अल्लाह हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक दे, हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दे, इस माह मुबारक में हम लोगों को कामयाब कर दे, और महरूमियत जिन जिन लोगों को होती है ऐसे लोगों में से अल्लाह ताला हम सबको न बनाए, अल्लाह ताला हम सबको दूर कर दे, अल्लाह हम सबको जहन्नम से दूर कर दे, और अल्लाह ताला अपनी नाराज़गी से दूर कर दे। मुसलमानों पर जो आफत आई हुई है
بلا آئی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دور فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ زیادہ سے زیادہ اللہ عبادت و جلانے کی توفیق دے اور اس کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بإذن اللہ کل بھی اسی موضوع پر گفتگو ہوگی۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے والا بنائے، قول و فعل کے تضاد سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی نبینا و حبیبنا و قدوتنا و امامنا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔